मैं 3 तक गिनूँगा। अगर तुमने निकाह नामे पर दस्तक नहीं की के तो तुम्हारी एडिट वीडियो डैड के पास चली जाएगी। शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कहा तो वानिया ने कांपते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत किए। बर्बादी मुबारक हो मेरी जान। वानिया को मिठाई खिलाते वो कमीनगी से बोला। वल्तमश था हारून रशीद का बिगड़ा हुआ बेटा और वानिया उसी के चचा की बेटी थी। वो कुछ दिन पहले उनके घर आई थी और अल्तमश की यूनी में एडमिशन लिया था। अल्तमश के यूनी सारी ख़राब रिपोर्ट उसने घर में दी थी, जिसकी वजह से उसे हारून ने घर से निकाल दिया था। अब शाबाश, घर जाओ और डैड से कहो कि तुमने वो सब झूठ कहा था, वरना दरअसल उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है कि उसने तुम्हें ये सब कहने के लिए मजबूर किया है। अगर वो तुम्हें डरा धमका रहा है तो मुझे बताओ। नहीं ताया जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे डराया धमकाया नहीं है, बल्कि मुझे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा मजाक करूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो बात इतनी बड़ी बन जाएगी और आप उन्हें घर से बेदखल कर देंगे। हारून साहब का सर उस वक्त शदीद दर्द कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी सबसे फर्माबरदार और सबसे अच्छी भतीजी इस तरह की गलती कर सकती है। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ दिन पहले वानिया ने जो कुछ भी कहा था वो झूठ पर मबनी था। बेटा मैं तुम्हें फिर से यही बात कहूँगा कि अगर तो वो तुम्हें डरा धमका रहा है तो तुम मुझे साफ अल्फाज में बता दो। तुम इसके किसी भी हथकंडे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ज़्यादा अपने बेटे को जानता हूँ। मुझे उसकी फितरत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह के बाप हैं। जब ये लड़की खुद आकर आपके पास अपनी गलती का एतराफ़ कर रही है तो और ये कह रही है कि उसने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो झूठ था, तो उसके बावजूद आप क्यों नहीं उसकी बात मान रहे? आप क्यों अपने बेटे के इतने खिलाफ हो गए हैं कि आपको इसके अलावा हर कोई सच्चा नज़र आता है? तुम चुप कर जाओ फातिमा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उस इंसान को बिगाड़ कर रखा हुआ है। अगर तुम उस पर ज़रा सी तवज्जो दे लेती और अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ घूमने के बजाय उसकी अच्छी परवरिश कर लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अरे वाह जी वाह! एक तो यहाँ पर गलती आपकी अपनी भतीजी ने की, एक तो उसने झूठ बोला और आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हैं, जिसका इस सब में कोई लेन-देन ही नहीं है। वो तड़प कर बोली, तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। अपनी बेगम को बाहर भेजने के बाद वो दोबारा से उसके पास जाकर खड़े हो गए। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, देखो बेटा, जब मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास लाया था तब मैंने तुमसे ये वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत करूँगा, कभी भी तुम पर आँच नहीं आने दूँगा। तुमसे अभी मैंने ये वादा लिया था कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, दिल की हर बात मुझसे कहोगे। तुम मुझे वही दर्जा दोगी जो दर्जा तुमने अपने बाप को दिया हुआ था। क्या हम दोनों में ऐसी बात नहीं हुई थी? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगी, जी ऐसी बात हुई थी। तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? वो वाकई बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। इससे पहले कि वो उन्हें हकीकत के बारे में बता देते, उसके कानों में अल्तमश की आवाज़ गूंजी। दरअसल वो उसके साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद था। वानिया ने एयरबड्स लगाए हुए थे। खबरदार जो तुमने मेरे बाबा की बातों में आकर कुछ भी बताने की कोशिश की। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या हशर कर सकता हूँ। आज तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगा। वानिया की आंखों में आंसू आ गए। हारून साहब बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। अपनी भतीजे के बदले हुए रंगों को देखकर उन्हें किसी हद तक अंदाज़ा तो हो गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मगर जब तक वो खुद अपने मुंह से ना बता देती तब तक वो अपने बेटे पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे और ना कि उसी किसी भी बात को सच मान सकते थे। ताया जान, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इस बात पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे बेहद शर्मिंदगी हो रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह की गलती कभी करूँगी। नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे बेशक सच छुपाओ, लेकिन फिर भी मुझे पता है तुम्हारे साथ उसने किसी किस्म का कोई खेल खेला है। मैं अपने बेटे की फितरत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। चलो खैर, जो जो कुछ होना था ना वो तो हो ही गया है। अब तो तुमने खुद को इस बात का एतराफ़ कर लिया है तो तुम्हारी ताई जान मुझे नहीं जीने देगी।
مجھے اب ہر صورت اسے گھر میں بلانا ہوگا، لیکن اگر تمہاری اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت ہے تو اسے صاف الفاظ میں سمجھا دینا کہ اس بار میں اس کی کسی بھی قسم کی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ اگر اس بار اس نے کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف اسے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا بلکہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے پولیس کے حوالے کروں گا۔ بات مکمل کر کے وہ تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ خود بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکلے اور تھکے تھکے قدموں کے ساتھ لان میں چلے گئے۔ اس وقت اس کا دم بری طرح سے گھٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ اپنے سب سے پیارے تایا جان سے اس نے جھوٹ بولا تھا اور یہ بات اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز کال پر موجود التمش کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیزاریت سے کہنے لگا، چلو اب جلدی سے اپنا یہ رونے کا شغل بند کرو، تمہاری یہ آواز مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے کہنے لگی، اگر آپ کے کانوں میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کال کیوں کاٹ نہیں دیتے؟ کیوں میرے سر پر سوار ہو گئے ہیں؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں یہاں پر چلی آئی تھی۔ ایک ہی سانس میں بولے چلی گئی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے تو خاموشی پھیل گئی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں پھر سے شرارت کا عنصر شامل تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، باقی سب کے سامنے تو تمہاری زبان نہیں چلتی، صرف میرے سامنے اسے آرام نہیں ملتا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، 2 دن بعد میں گھر واپس آتا ہوں، تمہاری اس زبان سے بھی اچھے طریقے سے نپٹ لوں گا۔ اب تو میں تم پر بھی حق رکھتا ہوں، اب تو جو جی چاہے تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں۔ خبردار جو آپ نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی۔ یہ ہم دونوں کے درمیان ڈیل ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ تم ایک مرد کے وعدوں پر یقین کر رہی ہو لڑکی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو میں تو تمہیں بہت ہی سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو بے وقوفی کی انتہا ہی کر دی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہر کسی سے ہی غلطی ہو جاتی ہے۔ تم نے بھی مجھ پر اعتبار کر کے غلطی کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، التمش کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ کافی سکون میں تھا۔ دراصل پچھلے 2 دنوں سے وہ اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر پڑا ہوا تھا، جہاں پر کھانے کے ٹھیک طرح سے کھانا بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا دوست ایک بہت ہی عیاش طبیعت کا انسان تھا جو ساری دولت لڑکیوں پر ہی لوٹا دیتا تھا اور مہینے کے آخر میں خالی ہاتھ بیٹھ جاتا تھا۔ ابھی بھی مہینے کا آخر ہی چل رہا تھا اور ان دونوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ التمش اسے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، ان ماؤں پر لٹانے سے اچھا تھا تھوڑے سے پیسے بچا کر رکھ لیتے، کم از کم رات کا کھانا ہی کھا لیتے۔ مجھے گالیاں دینے سے اچھا ہے کہ تم جا کر اپنے باپ سے معافی مانگ لو۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کسی سے بھی معافی مانگنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ میرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، معافی نہ مانگو، پھر ساری زندگی اسی طرح سے پڑے رہو۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، میں نے اس کی جگہ ایک اور بڑا کھیل کھیل لیا ہے۔ ان دنوں تم اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف تھے، اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو بہت انجوائے کرتے۔ التمش نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اب تم نے کیا کر دیا ہے؟ دراصل وہ التمش کو اپنا استاد سمجھتا تھا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ چالاک انسان تھا۔ جس کام کو بھی کرنے کی ٹھان لیتا تھا اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دے۔ وہ ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس کے پاس مختلف چالیں ہوتی تھیں، مختلف آئیڈیاز ہوتے تھے جسے وہ اگلے کو اس طرح سے بیوقوف بنا لیتا تھا، نہ صرف اس کا کام بھی نکل آتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے شخص کو اس کی چالاکی پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوقوف کزن کے بارے میں تو تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، اس کو سوائے رونے کے اور شکایتیں لگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر سکندر مانی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بلا شب بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی، یا کم از کم اس کو تو کچھ نہ کہو، وہ تو ایک بہت ہی پیاری اور معصوم لڑکی ہے۔ اگر سچ کہوں تو اس پر میرا دل آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا التمش نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہنے لگا، خبردار جو دوبارہ کبھی تم نے میرے سامنے اس لڑکی کی تعریف کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ میرے نکاح میں موجود ہے۔ اس کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ سکندر کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔
तुम पागल पागल तो नहीं हो गए? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कल तक तो तुम कहते थे कि तुम्हें उस लड़की से शदीद नफरत है और तुम किसी तरह से उसे अपने घर से निकालना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है, नफरत तो मैं अभी भी उससे करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे निकाह में मौजूद है। दरअसल यही तो मेरा प्लान था कि उससे निकाह के लिए उसे ब्लैकमेल करके अपना मकसद निकलवा लूँ। उसने खुद ही जाकर मेरे बाबा जान को ये बात कह दी है कि उस दिन उसने जो कुछ भी कहा तो वो सब कुछ झूठ था। या फिर मानते हो ना मुझे कि मैंने उसे कैसे रेप किया? यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? तुमने उस मासूम लड़की के ना सिर्फ जज्बात के साथ खेला है बल्कि उसके साथ साथ उसे उसकी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है। अब की बार सिकंदर तड़प कर बोला तो वो बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? तुम क्यों उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहे हो? तुम्हारे ये मजाज मुझे ठीक नहीं लग रहे। यार साफ सी बात है कि मैं उसको बेतहाशा पसंद करता हूँ और ये बात मैंने तुम्हें भी बताई थी। उस वक्त तुमने मजाक मजाक में मुझे डांट दिया था। फिर बाद में तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम उसको हासिल करने में मेरी मदद करोगे और अब तुम खुद उससे निकाह करके बैठ गए। यार तुम इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? खुदा का वास्ता अगर तुमने मेरे हक पर डाका डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं अपनी और तुम्हारी दोस्ती को मुकम्मल तौर पर भूल जाऊंगा। सिकंदर को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। इस वक्त तो उसे अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ महसूस हो रही थी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी लड़की से शदीद मोहब्बत की थी और उसी लड़की से उसके दोस्त ने शादी कर ली थी। हकीकत जानते हुए भी वो इतना बड़ा कदम उठाएगा, सिकंदर ने कभी भी वहमो गुमान में नहीं सोचा था। अल्तमश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कल तक तो बात ठीक थी, वो उसकी दस्तरस में नहीं थी और ना ही उसका वानी के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता था। लेकिन अब बात हद से बढ़ चुकी थी और सिकंदर के मज़ार देखकर भी उसे एहसास हो रहा था कि अगर इस इंसान को अभी और इसी वक्त ना रोका गया तो बाद में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। देखो सिकंदर, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे समझता हूँ जज्बात, लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो ना ये मुमकिन नहीं है। ऐसा किसी भी सूरत नहीं हो सकता। वो लड़की कभी भी तुम्हें हासिल नहीं हो सकती, वो मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम मेरा ज़र्फ देखो जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये कहकर उसने उंगली उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, दोबारा कभी भी मेरी बीवी वानिया का नाम मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम क्या दोस्ती ख़त्म करोगे? मैं खुद दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। अभी और इसी वक्त मेरे फ्लैट से निकलो जलील इंसान। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पर भरोसा किया जाए। सिकंदर ने उसे वहां से उठाया और धक्के मारकर फ्लैट से बाहर निकालने लगा। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करने से पहले वो गुस्से से बोला, वो खुद मेरे पास चल कर आएगी और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। वो मुझसे मोहब्बत करती है, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इजहार किया हुआ है। ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, मगर सिर्फ़ और सिर्फ वानी की वजह से मैं खामोश रहा था। अब तुम्हें इस बारे में पता हो जाना चाहिए कि जो लड़की तुम्हारी दस्तरस में मौजूद है वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये कहकर सिकंदर ने ज़ोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया था। वो वही खड़े का खड़ा रह गया। चंद लम्हों के लिए तो उसके दिमाग ने हरकत करना छोड़ दिया था। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वानिया उस शख्स से मोहब्बत का इजहार कर चुकी होगी। वो ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसके साथ उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी, मगर अंदर बैठे सिकंदर को अब उसकी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। दोनों ने ये बात नहीं सोची थी कि इतनी गहरी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी, कि इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल से नफरत होने लगेगी। अल्तमश वहाँ से वापस तो आ गया था, लेकिन उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। उसी वक्त उसे अपने नंबर पर कॉल मौसूल हुई। उसका बाप उसे अभी और उसी वक्त घर में तलब कर रहा था। वैसे तो उसका वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अपनी कज़न के बारे में सोच करना चाहते हुए भी वो वापस जाने के लिए राज़ी हो गया। उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वो टैक्सी कर सके। खुदा का शुक्र था कि उसको अपनी एक जानने वाली लड़की मिल गई, जिससे उसने राइड ली और अपने घर पहुंचा। उसकी यूनिवर्सिटी की सहेली थी। दोनों ने वक्त साथ गुजारा था और दोनों का बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा था। हर वह उसकी फ्लर्ट करने की आदत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। इसी वजह से कभी भी उससे
उस इंसान की बातों को सीरियस नहीं लिया था। यही वजह थी कि उसे उसके फरेब से बच गई थी। हारून साहब ने जब अपने बेटे के साथ एक अजनबी लड़की को घर के अंदर दाखिल होते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते और समझते, हाथ उठाकर अपने बाप को खामोश रहने का इशारा किया और उनकी आंखों में देखकर मासूमियत से कहने लगा, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। आप इसके बारे में जो कुछ सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो और अभी मैं पैदल आ रहा था जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने तो आपके बेटे को लिफ्ट दी है, वरना आपके बेचारे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वो घर आ सकता। आपका तो अपने बेटे पर ज़रा भी तरस नहीं आता। अगर कोई और तरस खाने के लिए तैयार हो गया है तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। वो यूं बात कर रहा था जैसे हारून उसका नहीं बल्कि वो हारून का बाप हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? फराह मासूमियत से सवाल किया और फिर तेज़ी से सफाई पेश करते हुए कहने लगी, जी आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जैसा आप सोच रही हैं। वानिया जो कि अपने कमरे में जा रही थी, जब उसने एक अजनबी औरत की आवाज़ सुनी तो न चाहते हुए भी उस तरफ चली गई। अल्तमश की आवाज़ तो वो पहले ही सुन चुकी थी और उसे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि वो घर वापस आ चुका है, मगर एक अजनबी औरत की आवाज़ ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभी थोड़े टाइम पहले तो उसका अल्तमश के साथ निकाह हुआ था और वो उसकी बीवी बन गई थी। भलाशा वो इस रिश्ते को नहीं मानती थी और इस बात से इनकार करती थी कि अल्तमश का उस पर किसी भी किस्म का कोई हक है, मगर इसके बावजूद भी उसके दिल में ये बात थी कि वो उसकी बीवी है, उसकी दस्त रस्म में मौजूद है, उसका नाम के साथ अल्तमश का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे किसी औरत को अपने घर ला सकता है। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। अब जो दिल की बदलती हुई कैफियत से वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नहीं जानती थी कि उसे एकदम से क्या हो गया है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में पता था कि अल्तमश का किसी और लड़की के साथ होना, बल्कि उसका किसी और लड़के के साथ बात करना भी उसे तकलीफ़ देता था। फराह खामोशी से वहाँ से चली गई थी, क्योंकि अपने दोस्त के ख़ानदान वालों से उसका रवैया देखकर उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग अपने बेटे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब वो कम अज़ कम उस इंसान की वजह से सबकी नज़रों में गिरना नहीं चाहते थे। उसके जाने के फ़ौरन बाद ही हारून साहब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए और उसे बाजू से पकड़कर झटका देते हुए कहने लगे, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने मेरी भतीजी को ऐसी कौन सी धमकी दी है जिसकी वजह से वो तुम्हारी साइडें लेने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि तुम्हारी हरकतों के बारे में तुम्हें भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे तो इस सब के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं खामोश था। मुझे लग रहा था कि तुम सुधर जाओगे, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद वानिया ने मुझे अपने मुंह से वो सब कुछ बताया और वो यकीन में बदल गया। क्या हो गया अब्बाजान, आपको वो लड़की सच्ची और मैं झूठा लगता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तुम मुझे एक नंबर के झूठे और फराडिया इंसान लगते हो, जिसने अपने बाप को धोखा देने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया। अरे तुम इस कदर घटिया इंसान हो कि तुम अपने बाप के चेहरे पर भी झूठ बोल जाते हो। तुम तो अपने मरे हुए दादा की कसम खाने में भी ज़रा शर्म महसूस नहीं करते। बाबा जान, अगर आप कहें तो मैं आपकी कसम खाकर भी बता सकता हूँ। उसने शरारती अंदाज में कहा तो वो गुस्से से कहने लगे, हाँ तुम तो यही चाहते हो कि तुम्हारा बाप मर जाए। अरे मैं उस वक्त को रो रहा हूँ जिस वक्त तुम इस दुनिया में आए थे। अगर उस दिन खुश होने के बजाय जश्न मनाने के बजाय मैं तुम्हें छोटी सी उम्र में ही मदरसे में फेंक देता तो आज शायद मुझे ये सब कुछ ना देखना पड़ता। क्या तुम्हें अपने रब का ज़रा भी खौफ नहीं है? उनकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी थी। उनकी सांस बुरी तरह से फूल गई थी, जबकि चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। बाप की बिगड़ती हुई हालत देखकर वो भी थोड़ा सा नरम पड़ा और उनके हाथ पकड़ते हुए आजिज़ी से कहने लगा, बाबा जान मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं और मैं उन पर बाद में शर्मिंदा भी होता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये आदत एकदम तो नहीं छूट सकती ना। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा समझदार होता जाऊँगा तो इन चीज़ों से भी दूर होता जाऊँगा। बस मैं उसी दिन के लिए दुआ कर रहा हूँ जिस दिन तुमने थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी। चलो ये सारी बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी भतीजी को ऐसा क्या कहा कि इतनी ज़्यादा डर गई है? वो अच्छी तरह से अपने बाप को समझ गया था। उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो अपने बाप से कुछ भी नहीं छुपा सकता।
اور نہ ہی وہ اپنے باپ کو کسی بھی قسم کا دھوکہ دے سکتا ہے، مگر وہ اتنی جلدی مان جانے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ جلدی سے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہنے لگا، ارے بابا جان، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں اس سے بھلا کچھ کہہ سکتا ہوں کیا؟ بیٹا، تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، میں فوراً ہی تمہیں پکڑ لیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم لوگ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، لیکن اگر تم نے اسے زیادہ تنگ کیا یا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دن میں تمام لحاظ بھول جاؤں گا۔ جی جی بابا جان، آپ کو دوبارہ سے وہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے شدید نیند آ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ وانیہ کو چائے بنانے کا نہیں بھولا تھا۔ تائی جان کہنے لگے، میں چائے بنا دیتی ہوں، تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اسی لڑکی کو ہاتھ کی چائے پینی ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے اس یونیورسٹی کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے۔ اگر میرے بابا جان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں اور کسی بھی قسم کی لڑائی نہ ہو، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تھے اور اپنی بیگم کو بھی آنے کا کہہ دیا تھا۔ وانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں چلے گئی۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا، اور یہ غصہ اس انجان لڑکی کی وجہ سے تھا جو اچانک اس گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے التمش کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رہ چکے ہوں گے، اور ابھی پتہ نہیں ان لوگوں کے درمیان کیا چل رہا ہوگا۔ اس طرح کی سوچیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی دشمن جاں کھڑا تھا، جو بہت ہی غور سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ نہیں پائی، اس لیے منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلیں۔ محترمہ، شاید آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور میں فی الحال اپنے کچن میں کھڑا ہوں۔ آپ ہیں کون، مجھے اپنے گھر سے بے دخل کرنے والی؟ اس نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی سختی پیدا کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لہجے سے وہ بہت زیادہ گھبراتی ہے، اس بار بھی وہ ڈر جائے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ واقعی تھوڑی سی سہم گئی اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پچھلے 2 مہینے ہو گئے ہیں تمہیں چائے بناتے ہوئے، ابھی تک تمہاری وہی ٹائمنگ ہے۔ بندہ تھوڑا سا جلدی کر لیتا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، اور وہ اپنی ہی بات کر رہا تھا جب وہ وانیہ کی آواز پر چونک گیا، آپ میری وہ ویڈیو کب ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ایک تو تم بہت بے وقوف لڑکی ہو، تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ میں تمہاری ویڈیو بعد میں ڈیلیٹ کر دوں گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی۔ وہ ساری زندگی میں اپنے پاس رکھوں گا اور تمہیں بلیک میل کرتا رہوں گا، تم سے اپنے کام نکلواتا رہوں گا۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ رونا بند کرو، اگر امی ابو نے تمہاری آواز سن لی تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اسے صرف اور صرف ایک ہی بات کی ٹینشن دی کہ کسی طرح سے یہ لڑکی خاموش ہو جائے۔ اور بہت ہی برے ہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ چھوٹی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے، آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ دیکھو میری ماں، یہ میرے ہاتھوں دیکھو، میں نے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی اسی وقت تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن کم از کم تم رونا تو بند کر دو۔ تم سچ میں روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تمہاری شکل کسی ڈراؤنی چڑیل کی طرح لگتی ہے، مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، اور وہ تنگ بھی ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو فرح جو اچھی لگتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کہاں کسی اور کو دیکھنے کی فرصت ملے گی؟ رکو رکو، میری بات سنو، یہ تم اس کے بارے میں اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہو؟ میں نے پہلے ہی سب لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ میری دوست تھی، اس کے علاوہ میرا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ کا شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھتے ہوئے اور اسے اپنی دوست کہتے ہوئے؟ لگتا ہے کوئی جیلس ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے جیلس ہوتا دیکھ کر التمش کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے اس قدر پوزیسو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو بھی عورت اس کے پاس آتی تھی وہ اس کی دولت کی وجہ سے آتی تھی۔ وانیہ وہ واحد لڑکی تھی جو
مجبوری کے تحت اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے کسی سے بھی جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا معیار اتنا گرا کہ میں 2 ٹکے کی لڑکیوں سے جیلس ہوتی ہوئی پھروں۔ آپ کی اور میری ایک ڈیل ہوئی تھی کہ آپ میری وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے ابھی، اور اسی وقت اس ویڈیو کو ختم کریں، ورنہ کیا؟ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا اس کے قریب آیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، لیکن شیلف ہونے کی وجہ سے وہ رک گئی تھی۔ اب اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، دونوں میں چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کس قسم کی گستاخی کرتا، باہر سے امی کی آوازیں سن کر جلدی سے پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وانیہ بھی بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے، گال لال ہو گئے تھے۔ اس کی تائی جان نے جب یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا کہ یہ وقت سونے کا ہوتا ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کیا کرو، مگر تمہیں ایک بار کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم نے اس کے لیے چائے بنا دی ہے نا، اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ پہلے جب بھی اسے ڈانٹ پڑتی تھی تو التمش کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے برا لگ رہا تھا۔ اس لیے امی کو ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیوں ڈانٹ رہی ہیں اسے، جو کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، اچھی طرح سے جانتی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ تم ذرا میری بات سنو، تم کیوں اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری فطرت بھی بدلتی چلی جا رہی ہے، اپنے آپ پر قابو رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بھی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ اسے وانیہ سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی اسی دن ہوئی تھی جس دن اس نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ اس کی آنکھوں پر ہی فدا ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین آنکھیں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کو اس قدر معصوم پایا تھا۔ اس ویڈیو میں ایسا خاص کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر وہ صرف اور صرف ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ ویڈیو بھی ایڈٹ کی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈرا دھمکا سکے۔ جب اس نے اپنے دوست کو دکھائی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی ویڈیو سے کون ڈرتا ہے؟ اگر کرنا ہے تو کچھ برا کرو۔ وہ اپنے کزن کی فطرت سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ہے، اور گاؤں میں اگر لڑکا لڑکی سے بات کر لے، یہ بات پھیل جائے تو اسے بھی اپنی بے عزتی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں تو وہ کسی اور کے ساتھ تھی۔ اس نے وانیہ کو یونیورسٹی سے گھر آنے کے بجائے کسی اور جگہ پہ لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اپنی بات کو سچ بھی کر دکھایا۔ وہ اسے اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں لے کر گیا تھا۔ جب اس نے اسے یہ ویڈیو دکھائی اور دھمکی دی کہ میں ہارون بابا کو اس بارے میں بتا دوں گا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ایسا کچھ بھی نہ کرنا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دراصل اسے اپنی عزت کی بہت فکر تھی، اور وہ اس پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کزن کی فطرت سے بھی واقف تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے تایا جان نے اسے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا کوشش کرو کہ التمش سے دوری رہو، وہ ایک عجیب سی دماغ کا مالک انسان ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بے احتیاط تم پر لازم ہے۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب صاف تھا کہ معاملہ خراب ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے خبر ملی کہ اس کا کزن بہت ہی بری سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ایک بھی لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اپنے تایا جان کے پاس پہنچ گئی اور کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح وہ ساری باتیں سنا دی جو اسے اس کے سی آر نے بتائی تھی۔ دراصل وہ اپنی کلاس کی مانیٹر تھے، اسی وجہ سے اس کی سبھی لوگوں کے ساتھ اچھی خاصی بات اچھی تھی۔ وہ سب کو ان کی اوقات میں رکھنا جانتی تھی۔ اس نے سب لوگوں کو ان کی حدود بتائی ہوئی تھی۔ اپنے تایا جان کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود بھی وہ انہیں نہیں بتائے بغیر ہی ایک دن اس کے ساتھ چلی گئی، اور وہ دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن ثابت۔ التمش نے نہ صرف اس سے نکاح کر لیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں نا وہ کر کے دکھاتا ہوں، اور جہاں تک میرے باپ کا سوال ہے تو انہوں نے ساری دولت میرے نام کر رکھی ہے، وہ بھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں بول پائیں گے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ جو اپنے باپ کے سامنے بات بھی نہیں کر پایا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا،
وہ کیا اپنے باپ کو کوئی حکم دے گا؟ اس وقت اس نے صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سب کی وجہ سے اس کے تایا جان کو اس سے نفرت ہونے لگے، وہ اس کے کردار پر شک کرنے لگے۔ اصل میں اس کا ماضی بہت ہی تکلیف میں گزرا تھا، اس نے بہت سی پریشانیاں اٹھائی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے سب سے چھوٹے چچا کے پاس وہ رہتی تھی۔ اس کی چچی بہت ظالم تھی، اس پر بہت ظلم کرتی تھی، اسے سارے گھر کے کام کرواتی تھی اور بدلے میں صرف ایک وقت کا کھانا دیتی تھی۔ جب بھی اس کے تایا جان اسے فون کر کے پوچھتے تو وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ صرف اور صرف اسے ایک ہی سہولت حاصل تھی کہ اس کی چچی جان نے اسے اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا۔ بچپن سے اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن جب بھی اس کی پہلی پوزیشن آتی تھی اور جو بھی نام اسے ملتا تھا وہ اس کی کزن کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کی چچی گھر آ کر سب لوگوں کو بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی فرسٹ آئی ہے، حالانکہ یہ پوزیشن اور یہ انعام وانیہ کا ہوتا تھا جس سے چھین لیا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر کل اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر وہ صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چھوٹی سی تھی جب اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، اور اب تک تو کافی وقت گزر گیا تھا۔ اب تک تو وہ اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اگر کوئی بڑا سانحہ بھی پیش آ جاتا تو وہ خاموشی سے سہ جاتی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہارون صاحب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گاؤں گئے۔ وہاں پر جب انہوں نے اپنی بھتیجی کا یہ حال دیکھا تو ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے اس دن وانے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پیار سے پوچھنے لگے تمہیں کیا پسند ہے؟ تو وہ معصومیت سے کہنے لگی مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ ابھی حال ہی میں اس نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے تھے اور رزلٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہارون صاحب اسے لے کر شہر آ گئے اور سب لوگوں کو پتہ دیا کہ وہ اسے اپنی بیٹی بنا رہے ہیں۔ اب نہ صرف اسے اپنے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے بلکہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی رکھیں گے۔ جہاں تک اس کی تائی جان کا سوال تھا تو وہ اس سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ انہیں صرف اور صرف اس بات پر خوشی تھی کہ التمش بھی اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وانیہ کو تنگ کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ دراصل وہ بہت معصوم تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی اور یہ ساری چیزیں اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اس کا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، اس نے اپنی ساری زندگی تنہائی میں گزاری تھی۔ اب اس لڑکی کی اس کی زندگی میں آنے سے پہلے بہت سی تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ اس کا اچھا وقت گزرنے لگا تھا، بلکہ اب تو وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارنے لگا تھا۔ ہر وقت اس پر حکم چلاتا رہتا تھا، اسے پریشان کرتا رہتا تھا۔ ہارون صاحب اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے اور منع کرتے تھے، مگر وہ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ یہ سب دیکھ کر انہیں غصہ تو بہت آتا تھا، مگر صبر کرنے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جانتے تھے کہ اگر اپنے بیٹے پر رعب جمانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دل ہی دل میں انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ ان دونوں کا رشتہ طے کر دیں گے، بس اچھا وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وانے نے اپنی کزن کی شکایت لگا دی، جس کی سزا اسے زبردستی نکاح کی صورت میں ملی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، اب اس پر اپنا حق جمانے لگا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگا تھا۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو اس نے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی تھی۔ دراصل وانے نے 2-3 بار اس سے بات کی تھی اور سکندر نے اسے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ وانیہ نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے تائی جان سے بات کرو۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کو سن کر التمش کے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچا تھا۔ التمش نے ابھی اسے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے ویسے ہی روکھے انداز میں بات کرتا تھا، جسے دیکھ کر وانیہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرا اور اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ آیا تو اس نے بھی اس رشتے کے لیے انکار کر دیا اور رات کو جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر 2 ٹوک انداز میں کہنے لگی ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دو، تمہارا مقصد پورا ہو گیا اور میرا بھی مقصد پورا ہو گیا ہے، اب ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج میرا رشتہ آیا تھا، میں نے اس کے لیے ہاں کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے اس کا ہاتھ اٹھا اور وانیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا تم آخر اس طرح کی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تم یہ بات بھول گئی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ میں یہ بات نہیں بھولی، مگر لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔
اسی لیے تو میرے ہوتے ہوئے بھی آپ کو دوسری لڑکیوں میں خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ کو واقعی میری ذات میں دلچسپی ہوتی تو آپ اپنے بابا کو بتا چکے ہوتے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باپ کے سامنے لے کر گیا اور انہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا۔ ہارون صاحب بھی بہت زیادہ غصہ ہوئے، وہ اس سے ناراض بھی تھے، مگر اس نے انہیں منا لیا تھا چونکہ اس میں ان کی بھی مرضی شامل تھی، اس لیے وہ زیادہ نخرے نہیں دکھا سکے۔ جہاں تک معنی کا سوال تھا تو اسے اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر وہ بھی جا کر اسے نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب وہ پتہ چلتا، اور تب تو معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، میں اتنی بے وقوف کیسے ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایک ہی ہفتے کے بعد دونوں کی رخصتی ہوگی۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تو میں نے سب لوگوں کو ہی بتا دیا اور اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اس کی بات سن کر وانیہ شرما گئی اور وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔